أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. محترم دوستو، سورہ فیل الحمدللہ اس کی تفسیر تو پوری ہو گئی، لیکن کل میں نے آخر میں من جانب اللہ زبان سے ایک بات نکل گئی، آپ کو بھی شاید انتظار ہوگا کہ اس سورت سے ہمیں کیا سبق لینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک سوال قائم کروں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سوال پیدا ہو، زبردست سوال ہے، اور جب میں سوال قائم کروں گا تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ ابھی تو ابرہہ نے کعبہ شریف کو گرانے کا صرف ارادہ کیا تھا، گرایا نہیں تھا، اور اتنی زبردست پکڑ آئی اور قریش نے تو کعبہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، ہر دن ایک نئے بت کی عبادت ہوتی تھی۔ ابھی تو ابرہہ آیا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اس کو ہلاک کر دیا، اور قریش تو پوری زندگی کئی سالوں سے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ قرآن میں جتنے بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، کعبہ شریف آنے سے پہلے اپنے کپڑے اتار لیتے تھے، بالکل ننگے، شرمگاہ پر بھی کوئی کپڑا نہیں، اور اس کو فخر سمجھتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ صحیح معنوں میں عبادت ہی یہ ہے کعبہ شریف کی ننگے ہو کر طواف کرنا۔ شیطان نے کیسی پٹی ان کو پڑھا دی تھی، یہ کبھی نہیں آیا ذہن میں ان کے کہ جس بدن سے ہم نے گناہ کیا اس بدن کو کاٹ کے رکھ دے، یہ کبھی نہیں آیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ کسی نے پوچھا آپ کپڑے کیوں نہیں پہنتے طواف کے وقت؟ تو وہ یوں کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے کتنے گناہ کیے، ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ طواف کریں۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچی کہ جس بدن کے ساتھ ہم نے گناہ کیے اس بدن کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یہ شیطان نے سب سمجھایا تھا۔ اور عبادت کیا ہوتی معلوم؟ سیٹیاں بجانا، طواف کرتے جاتے سیٹیاں بجائے جاتے، کوئی ذکر نہیں، سیٹیاں۔ وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کسی بنا پر کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ سیٹی بجاوے اور تالی بجاوے، یہ تو کافروں کا کام۔ بعد مسلمان نوجوان نے کسی کو پکارنا ہوتا تھا سیٹی بجاتے ہیں، بالکل مناسب۔
قوم لوط کا عمل ہے. تالیاں بجانا اچھی بات نہیں. کوئی ایک دم سے خوشی کی بات ہوتی ہے اور زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں، یہ تو کافروں کا عمل ہے. مسلمان ایسا کرے؟ بلکہ کتنوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، تالیاں بجانی بھی چاہیے کہ نہیں. بالکل مناسب نہیں ہے. یہ عورتوں کا شیوا ہے اور کافروں کا شیوا ہے. جو آدمی تالی بجانے گا، یوں سمجھو عورت کی مشابہت اختیار کی اور کافروں کی مشابہت اختیار کی. اسلام میں تو بالکل ہے ہی نہیں تالی بجانا اور سیٹی بجانا. ہمارے نوجوان بے تکلف یہ کام کرتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال علیہ السلام. جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جو ایسا کرے گا تو ہمیں لطف کے ساتھ اس کا کل قیامت کے دن حشر ہوگا. قوم لوط کا یہی عمل تھا. بڑی مجلس بیٹھی ہو، کوئی آدمی بیچ میں ایک دم سے زور سے ریح خارج کرتا اور سب ہنستے. تو کیا ہمارے نوجوان ایسا نہیں کرتے؟ مجلس بیٹھی ہو، زور سے ہوا خارج کرتا ہے اور دوسرے ہنستے ہیں. ممانعت ہے، حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بالکل صراحت کے ساتھ حدیث ہے اس بات کی. فرمایا کہ ایسا مت کرو، یہ تو قوم لوط کا عمل ہے. اس میں ہنسنے کا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو وہ جب طواف کرتے تھے تو ننگے، عورتیں بھی ننگی، کوئی کپڑا نہیں شرمگاہ، ہاتھ رکھ دیتی تھی بس اپنے شرمگاہ پر، اتنا ہی اور کچھ بھی نہیں. کیسا عریانیت کا زمانہ ہوگا. یہ کعبہ شریف کی حرمت. اور کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کئی سالوں سے اتنی بے حرمتی ہوتی تھی، اس کے باوجود کبھی اللہ نے ان کی پکڑ نہیں فرمائی اور ابرہا کی پکڑ کر لی. ابھی تو وہ آیا بھی نہیں تھا. یہ سوال ہے زبردست. یہ جواب مجھے سمجھانا ہے. پوری زندگی اللہ کرے میرے دل میں بھی یہ جواب اتر جائے، آپ لوگوں کے دل میں بھی اتر جائے. یہ ہے خلاصہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو سورت ہے نا، اس سورت کی تفسیر کا یہ جو جواب ہے وہ کیا جواب. یہ کعبہ جو ہے نا بیت اللہ، یہ شعائر میں سے ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں شعائر 4 بیان فرمائے. اصول ہاں، اس کے ماتحت میں سے شاخیں نکلے گی جس کو پورو بولتے ہیں. جیسے ایک اصل بینک ہو گیا اسٹیٹ بینک، پھر بعد میں اس کی شاخ ہوتی ہے، برانچ. بہت ہوتی ہے برانچ دیہاتوں میں، شہروں میں، لیکن اصل ایک جگہ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک. مثال کے طور پر ایک مثال. تو اسی طرح اصول جو ہے شعائر کے وہ 4 ہیں. اس کے اندر سے شاخیں نکلے گی، برانچ نکلے گی سب. تو وہ 4 کون سے اصول شعائر کے؟ سب سے پہلے کلام اللہ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر بیت اللہ، چوتھے نمبر پر نماز. یہ 4 اصول. اور شعائر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو. شعائر کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. جس علامت اور نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز پہچانی جا رہی. کلام اللہ واقعات ایسی کتاب ہے کہ کلام اللہ کو دیکھ کر فوراً آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. فوراً ذہن جاتا ہے اللہ کی طرف. بچہ آپ نہیں دیکھتے، کلام اللہ کو دیکھتا ہے فوراً چومنے لگتا ہے، سر پہ اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ظاہری عظمت ہے، اس کو بولتے ہیں. ہاں،
جب دل میں عظمت ہوتی ہے ادب تو واقعیت اس کا اثر ظاہر میں ضرور آتا ہے. یاد رکھو اس بات. دل میں والدین کی محبت ہوگی تو ظاہر میں اس کا اثر ضرور ہوگا کہ اس کو تکلیف نہیں دے گا, والدین خدمت بجا لائے گا, کوئی ایسی زبان سے لفظ نہیں نکالے گا یا زور سے نہیں بولے گا کہ جس کی بنا پر والدین کو تکلیف پہنچے. یہ بھی اللہ سے مانگنے کی, یہ چیز مانگنے کی کہ اللہ دل میں عظمت پیدا فرمائے, ادب احترام پیدا فرمائے, بے ادبی سے بچائے. اسی بنا پر اللہ کا شکر ہے. میں تو واقعی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان والوں میں ایک بات دیکھی, ایک دم سے وہ اگر سویا ہوا ہوگا اور کعبہ شریف کی طرف اس کا پیر ہوگا تو فوراً اس کو اگر پتا چل گیا کہ میرا پیر ادھر ہے فوراً وہ سمے پہ لے گا, یا کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوگا فوراً یوں کہے گا چل تو نے کہاں پیر رکھا ہے, قبلہ کی جانب. حالانکہ قبلہ تو کہاں ہوگا, یہ تو قبلہ کی سمت ہے, سمت جہت. لیکن الحمدللہ کسی ہندوستانی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ادبی کرتا ہوگا. اور عربستان میں دیکھو کعبہ شریف کے سامنے پیر کر کے سوتے, کعبہ سامنے ہے کیوں پیر کر کے کہ کچھ بھی نہیں چلے وہ سب ایسا کہتے کچھ کہہ نہیں سکتے, کہنے کا نہیں. بس دیکھتے رہو اور دعا کرو اللہ ان کو صحیح سمجھ دے گا. اللہ کہہ نہیں سکتے, قرآن کو نیچے رکھ دیتے, پتھر پر جہاں پیر ہوتے ہیں وہی قرآن. اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان والوں کی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کو نیچے کوئی رکھے. گر جاتا ہے تو بے چین پریشان ہو جاتا ہے. میں نے ابھی طواف کی حالت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جوتے اور قرآن دونوں ساتھ میں تھے. میں نے ایک آدمی کو دکھایا کہ دیکھو قرآن اور جوتے دونوں ساتھ میں تھیلی میں اور لٹکائے ہوئے چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں واقعیت یہ عظمت اور ادب پیدا فرمایا. اور دعا کرو اللہ ان کے دل میں بھی یہ عظمت اور ادب پیدا فرمائے. تو کلام اللہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ واقعیت یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کی عظمت بھی ہونی چاہیے, اس کا ادب دل میں ہونا چاہیے. یہ ہے ادب. بغیر وضو چھوتے نہیں, یہ ادب ہے. اور ایسے بھی چھو بھی نہیں سکتے, قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ اس کو چھو سکتے ہیں, یعنی وضو کر کے اس کو چھو سکتے ہیں. یہ ادب ہے, اس کا احترام ہے. یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے. اور اس کو اوپر رکھتے ہیں, یہ بھی ادب ہے. ایک تو اس کا حق ہوتا ہے تلاوت کرنا, اس پر عمل کرنا, لیکن ایک ہوتا ہے ادب جس کو میں ابھی سمجھا رہا ہوں. تو کلام اللہ یہ ایک قسم ہوئی. دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو کلام اللہ جو ہے اس کی جو بے ادبی کرے گا, جو توہین کرے گا, اس کی خطرناک سزا ہے. ابھی ایک دم سے واقعہ یاد آیا مجھے. فی الحال ایک صحابی تھے, پہلے تھے, بعد میں نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو لکھواتے. اس کو بولتے کاتبان وحی, وحی کے لکھنے والے. ایک کاتب وحی تھے. جب بھی وحی نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی کو بلا لیتے لکھنے والوں کو. اور پورے مدینہ میں کل کتنے پڑھنے لکھنے والے تھے معلوم؟ کل ملا کر 17 آدمی بس. ہزاروں میں 17. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں حکومت کی. اور آج کل پورے گاؤں میں 17 بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو نہ آتا ہو لیکن ہے کسی کی حکومت کرنا ہو. تو کیا وجہ تھی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟
میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمان پڑھاتے نہیں، پروفیسر نہیں بناتے، ڈاکٹر نہیں بناتے، اس لیے سب سے مطلب کہ نیچے ہے. تو چلو بتلاؤ کسی نے ڈاکٹر بننے کے باوجود چلو کتنی ترقی کی مسلمانوں نے. اور پہلے زمانے میں پورے مدینہ شہر میں صرف 17 سے لکھنا جانتے تھے، نہ کوئی پروفیسر تھا، نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی انجینئر تھا، نہ کچھ بھی تھا. لیکن پوری دنیا میں حکومت کی. اس سے یوں پتا چلا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اللہ کی تائید جب تک نہ ہو، وہاں تک کچھ نہیں آ سکتا. اور اللہ کی تائید کب آ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا. ہر صورت میں عجیب و غریب سبق ملتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تفسیر ہو رہی ہے، سمجھے نا. آج کل بعض لوگوں کی تو منہ سے بولا اس طرح بول دیتے ہیں کہ مولوی بنا تو کیا کرو گے؟ ارے پڑھاؤ اسکول میں، ایسا کہتے ہیں بعض مالدار. افسوس کی بات ہے. ارے مت پڑھاؤ بھائی مولوی، مت پڑھاؤ، لیکن ایسا مت بولو. یہ بے ادبی کا جملہ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو گناہ کرنا، ایک تو گناہ کر کے گناہ نہ سمجھنا، اور گناہ پر جرأت کرنا اور بے ادبی کرنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اسی میں ابرہہ کی پکڑ ہوئی. یہ سبق لینا ہے. تو کلام اللہ ایک علامت تھی. ہاں وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ جو کاتبان وحی میں سے ایک کاتب تھے، ان کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو وحی لکھو. 18واں پارہ تھا، قد افلح المؤمنون. اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الى آخر. اور آخر آیت یہ پوری ہوتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی فتبارک اللہ. اس سے پہلے وہ کاتب نے خود کہا کہ یہ آیت ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھ دو. وہ کاتب کیا سمجھا اب میرے اوپر بھی وحی نازل ہونے لگی. حالانکہ ادھر اس کی زبان سے نکلا اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی کہ یہ آیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھ دو. یہی وحی نازل ہوئی. تو فوراً قلم کاغذ وہیں رکھ دیا اور وہاں سے پھانس گیا اور یوں کہا کہ محمد تو اپنی طرف سے لکھواتے ہیں، میرے اوپر بھی اب تو وحی شروع ہو چکی، اب میں بھی نبی بن چکا. فوراً قلم کاغذ رکھ کے بھاگا سیدھا مکہ. کافی احانت کی قرآن. یہ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. یہ برکت تھی. اس پر بہت سارے واقعات ہیں لیکن ابھی وقت نہیں. آپ کی برکت سے کیا کیا ہوتا تھا دوسرے صحابہ کا. تو وہ یہ نہیں سمجھا کہ آپ کی برکت سے یہ ہوا، وہ اپنا کمال سمجھا اور فوراً بھاگ گیا. اب ہوا کیا؟ مکہ مر گیا، انتقال ہو گیا. جس قبر میں رکھتے تھے صبح میں دیکھتے تو لاش اکثر باہر، زمین نے بھی قبول نہیں کیا اس کو. یہ قرآن کی دیر. یہاں تک کہ لوگوں نے یوں کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، تو اور گہری قبر کھودی اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے. جب صبح میں دیکھا تو لاش باہر. کئی مرتبہ ایسا ہوا زمین نے قبول ہی نہیں کیا اس کو. یہ فقط اب آپ ہی بتلاؤ زمین قبول نہ کرے کہ میں ناپاک ہوں اس سے. دیکھو کتنے کافروں کو دفنایا ہوگا لیکن کافروں کو ایسا نہیں کیا، لیکن اس آدمی کو ایسا کیا جو مسلمان تھا، کاتب وحی تھا، اور اس کو زمین نے قبول نہیں کیا. کیا وجہ اس کی؟ یہ وجہ سنو، بے ادبی. ابرہہ نے بے ادبی کی تھی اس لیے پکڑ آئی، اور قریش نے بے ادبی نہیں کی تھی، وہ اسی کو دین سمجھتے تھے اس لیے ان کی پکڑ نہیں آئی. اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے، توہین بڑی خطرناک چیز ہے. تو ایک اصول میں نے ابھی تو بیان کیا کلام اللہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو کون ہے کہ جو اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں، یہ تو کافر سمجھا جائے. ایک تو نہیں مانتا اور اوپر سے بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ستاتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک سمجھا جائے گا. یاد رکھیں.
اسی بنا پر جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو حرم شریف میں آ جائے اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ اس کو امان، ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اس کو امان۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں عورت کو لے آؤ، فلاں آدمی کو لے آؤ، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت معافی مانگی لیکن نہیں معاف کیا اللہ کے رسول صاحب، رحمت للعالمین۔ بڑے بڑے کافروں نے جنہوں نے ستایا تھا آپ کو، ان سب کو معاف کر دیا، لیکن یوں فرمایا فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ اور ان کو قتل کر دو میرے سامنے، ان کا گلا اڑا دو ایک ہی بار میں تلوار سے۔ وجہ پوچھی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ تو یوں فرمایا اس لیے کہ یہ تو نافرمان تو تھا لیکن اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، میرے خلاف اشعار بیان کرتا تھا، برائی میں ہجو میں یہ بڑی بے ادبی کرتا تھا، یہ بڑا مجھے ستاتا تھا، اس بنا پر اس کو کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو بے ادبی پر پکڑ، ہاں گناہ ہو جائے معاف، یہ عجیب بات۔ آدمی ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور زبردستی گناہ کرے کہ نہ میں تو کروں گا، یہ بھی عملی ہے، اس پر بڑی خطرناک پکڑ ہے۔ تو یہ ہوئی بات رسول اللہ کی بے ادبی کی۔ ایک ایک واقعہ میں صرف سناتا ہوں۔ بیت اللہ یہ شاعر میں سے تو اس کا واقعہ تو آپ کے سامنے آ چکا، اب رہا تھا تو بے ادبی کی ایسا ہوا۔ ایک دوسرا واقعہ یاد آیا مختصر، جو قرآن کے ماتحت میں بھی آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس کے ماتحت میں مفسرین واقعہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کو جھجک محسوس ہوئی کہ ہم صفا مروا کی صحیح کریں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے کافر مشرکین، اس لیے صحیح کو ذرا حرج سمجھا کہ صحیح نہیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اب حرج کیوں سمجھا؟ اس کی وجہ سے انہوں مختصر قریش نے دو بت رکھے تھے، صفا پر اساف اور مروہ کے اوپر نائلہ، یہ دو بت تھے، بڑے خوبصورت بت تھے یہ دو۔ اب یہ کیسے بت بنے وہ مختصر واقعہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ حج کے زمانے میں، اس زمانے کے بعد، زمانے جاہلیت تھی، اسلام کی بات نہیں، زمانے جاہلیت تھی، پہلے زمانے سے حج تو چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن وہ طریقہ جاہلیت کا تھا، اسلام کا نہیں تھا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، ننگے طواف کرنا، سیٹیاں بجانا، یہ سب کچھ، بتوں کی عبادت کرنا، اس کو بھی حج سمجھتے تھے وہ اپنے اعتبار سے۔ تو قافلے آتے تھے پہلے اونٹوں پر یا پیدل، تو ظاہری بات ہے دور دور سے قافلے آتے تھے، تو ایک دوسرے قافلے تو جمع ہوں گے نا، تو کہیں دو قافلے جمع ہو گئے، تو ایک نوجوان تھا ایک قافلے میں اور دوسرے قافلے میں ایک نوجوان لڑکی تھی، دونوں کی آنکھ لگ گئی، حج کے لیے آ رہے ہیں، اسی بنا پر کہا ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عورت پر حج ہی واجب نہیں۔ کیوں؟ یہ بڑا نیکی کا سفر ہے، عبادت کا سفر ہے، کہیں عبادت کے بجائے کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حج میں جتنی بے پردگی ہوتی ہے نا، اتنی اپنے وطن میں بھی نہیں ہوتی، یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ بچا۔ یہ بہت ضروری ہے پردے کی۔ ارے ایک کمرے میں رہتے تو اس میں کیا حالت کی بات ہے، اس میں چادر ڈال دو، اہتمام کرنا چاہیے، یا عورتوں کا الگ کمرہ ہو، مردوں کا الگ ہو۔ پھر حج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ وبال زیادہ لے کر آئے. اس طرح تو حج ہوگا. تو اور دوسرے ملکوں کی عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر ہماری عورتیں بھی بے پردہ ہو جاتی. اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ارے کیسی بات کرتی ہے؟ وہاں تو زیادہ پردہ کرنے کا، وہاں کا گناہ 1,00,000 گنا ہوگا، وہاں کی نیکی 1,00,000 گنا، تو وہاں کا گناہ کا وبال بھی 1,00,000 گنا. کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور کتنے افسوس کی بات ہے. ارے کمرہ ہو تو کیا حرج کی بات ہے؟ بیچ میں کٹر ڈال دو. ضروری ہے یہ تو حج کا اثر ہوگا. ورنہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس، بلکہ اس سے بھی کہیں بگڑ کے نہ آئے. اللہ بچائے. بہت بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر، بہت بے پردگی. تو کیا ہوا؟ 2 قافلے تھے تو اس طرح بے پردگی ہوئی ہوگی تو نوجوان کی آنکھ لگ گئی. لڑکی نے بھی دیکھ لیا، بس کیا تھا دیکھنا، محبت ہو گئی دونوں کو. پورا راستہ کسی بھی طرح انہوں نے دیکھا، لیکن کہیں ان کو موقع ہی نہیں ملا ملاقات کا کہ چلو تنہائی میں موقع ملے، کیونکہ قافلے ساتھ ساتھ میں رہتے تھے. لڑکی کے گھر والے بھی، رشتے دار بھی ساتھ میں، کبھی تنہائی ان کو رکھتے نہیں تھے کہ کبھی ملاقات ہو گئے. اشاروں سے باتیں ہوتی تھی لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی. مکہ جاتے ہوئے کتنے دن ہو چکے، دونوں ساتھ میں جاتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی دونوں کی. اللہ کو منظور ہوگا. طواف کر رہے تھے دونوں، اور پہلے زمانے میں کعبہ شریف کا دروازہ کھلا رہتا تھا. دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، کھلا ہی رہتا تھا، جس کو جانا ہو جا سکتے اندر. دونوں نے بات کی کہ یہ موقع ہے کہ رات کا موقع ہے اور کوئی ہے نہیں اور کعبہ شریف خالی ہے، چلو ہم اندر جائیں. کسی بھی طرح اندر چلے گئے طواف کی حالت میں، حج کی حالت میں. اور ابھی انہوں نے ارادہ کیا تھا برائی کا، کتنے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، دونوں کو پتھر بنا دیا. حدیث روایتوں میں دونوں پتھر بن گئے. صبح میں جب لوگ آئے تو کعبہ کھلا دیکھا تو دیکھا کہ یہ کیا، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے اور دونوں پتھر بنے ہوئے ہیں. اپنے اپنے قافلے والوں نے تو پہچان لیا کہ ہماری لڑکی ہمارا لڑکا ہے. عبرت کے لیے ان دونوں کو دروازے کے اوپر رکھا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور اس طرح کی حرکت سے بچیں. دونوں کو عبرت کے لیے رکھا، بس وہی رکھ چھوڑا دروازے ہی پر، لے نہیں آئے واپس اپنے وطن. لیکن جہالت دیکھو اس زمانے کی. لوگ پتھروں کے بت بناتے تھے، اب یہ تو آدمی تھے نا، یہ تو لڑکی تھی نا، اور وہی مطلب کہ پتھر بن جا رہے تو کتنے خوبصورت ہوں گے. تو کافروں نے کہا یہ ہمارے بڑے خوبصورت ہیں یہ بت، تو ایک کو صفا پر رکھا ایک کو مروہ پر رکھا. تو لوگ صفا پر جا کر اس کو چومتے اور اس کی عبادت کرتے اور وہاں جا کر ان کو چومتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے. اس طرح مطلب کہ ہو چکا تھا. تو دیکھو بیت اللہ کی بھی ادبی کرنے کی بنا پر اللہ کا عذاب فوراً آیا. حالانکہ دنیا میں کتنے زنا ہوتے ہوں گے لیکن کوئی ایک طرح سے پکڑ نہیں آتی، لیکن بیت اللہ نے جب آیا تو یہ اہانت کی انہوں نے. حالانکہ زنا کرنا گناہ ہے لیکن گناہ پر اللہ نے ایک دم سے پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جو بھی ادبی کرتا ہے اللہ کی فوراً کیسے پکڑائی کہ اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا. یہ ہے بھی ادبی. چوتھی چیز نماز. کہ نماز، ایک آدمی تو نماز نہیں پڑھتا، واقعات کبیرہ گناہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ نماز چھوٹے، بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ معلوم؟ ایک روایت بیان کر دو، ابھی آئی بات الحمدللہ کہہ دوں. غالباً یہ کتاب شواہد النبوت، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، بہت رو رہی تھی، زاروں پٹا، بولا بھی نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں روتی ہے؟ بس آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر. بھائی کیا ہوا گناہ یہ تو کہے. کہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں لیکن تو کہ کیا ہوا؟ تو کہ بس وہ پوچھے ہی مت، بہت بڑا گناہ، ایسا گناہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. کسی بھی طرح سمجھا بجھا کر
کتنی دیر کے بعد عورت بولی مجھ سے زنا ہو گیا، اور زنا ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، یہ گناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ناراض ہو گئے، جلدی سے تو یہاں سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آئے اور مجھے بھی سمیٹ لے، جلدی سے یہاں سے اٹھ جا۔ تو عورت اور زیادہ گھروں قطار رونے لگی کہ اب کیا ہوگا میرا، نبی نے اپنے در سے نکال دیا تو کیا ہوگا میرا حشر۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ آپ کی نظر میں اس عورت سے زیادہ کوئی برا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے، کتنا بڑا گناہ اس نے کیا۔ اللہ نے فوراً وحی بھیجی، اے موسیٰ سن لو، یہ عورت آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بری ہے، اس سے زیادہ برا میرے نزدیک وہ آدمی ہے جو نماز نہ پڑھے۔ لو ہم کیا سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھنے کو؟ ارے ایک نماز کو چھوڑنا زنا کرنے کے برابر اور بچے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ ایک نماز چھوڑنا تو ہماری زندگی میں کتنی نمازیں چھٹتی ہے، تو کتنوں کو ہم نے قتل کیا اور کتنی مرتبہ زنا ہوا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی ہے روایت، اور رمضان میں چھوٹے تو نماز اس کی تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں، افسوس۔ یہ شاید 4 گنائے تھے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، علماء نے فرمایا کہ نماز، ایک تو نماز نہیں پڑھتا یہ تو گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کے اوپر سے سینہ چوڑی نہیں پڑھی، اس میں کیا ہے؟ نہیں پڑھی میں نے، آپ کا کچھ سکھانا میں نے؟ ارے افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ مجھے توفیق نہیں ملی، اوپر سے سینہ چوڑی۔ اور کچھ بولے نماز کے بارے میں، ارے نماز میں کیا رکھتا ہے، کتنی مرتبہ نماز پر کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہوتا، کافی ہو چکا اس طرح بولے۔ یہ نماز، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے، جیسے میں نے کہا تھا بیت اللہ کا جب لفظ بولتے ہیں فوراً ہمارا تصور اور ہماری سوچ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، اسی بنا پر بیت اللہ یہ شعیر ہوا، شعیرہ یعنی علامت۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ واقعات اس کا تصور کرتے ہیں شروع سے آخر تک، تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ واقعات یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس بنا پر اس کو شعائر کہتے ہیں۔ اب تو بات سمجھ میں آئی نا، میں نے 4 شعائر سمجھائے واقعات کے ساتھ، اور اللہ کے فضل سے ابھی واقعات میرے دل میں الحمدللہ آئے، آپ کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں کسی کو ہنسائے اور مذاق کرے، کفر کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ نہیں نوجوان مستی کرتے ہیں نماز میں ہنساتے، کفر کا اندیشہ ہے، یاد رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس کے ماتحت میں لکھا ہے کہ کافر کیا کرتے تھے، جب اذان ہوتی تھی مذاق کرتے تھے اذان کا، اسی بنا پر علماء نے فرمایا اذان کا جو مذاق کرے گا یہ بے ادبی ہے، کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مطلب کہ اذان کا جواب دے رہا تھا اور کوئی باتیں کر رہا ہے اور یوں کہہ کہ بھائی اذان کو جانے دو، پھر بعد میں بات کرنا، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں، کس طرح بے ادبی تھی، یاد رکھنا کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کفر کا اندیشہ ہے۔ آج کل تو شاید ہی کوئی 5 وقت کی اذان کا کوئی جواب دیتا ہو پابندی سے۔ عام دنوں کی بات نہیں، رمضان کی بات کرتا ہوں۔ خود سوچ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز جو اذان دیتے ہیں کتنی مرتبہ اذان کا جواب دیتا ہوں۔ اذان ہو رہی ہے اور ادھر دنیا کے کام، باتیں، ہنسی، مذاق، گناہ، غیبت، بدنظری، سب کچھ، بدنظری بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے۔ کتنی توہین، اللہ کتنا بردبار ہے، آپ بتلاؤ۔ ورنہ یہ سب باتیں اتنی خطرناک ہے، فوراً اللہ کی پکڑا ہے، بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے، زمین یوں کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو اس کو میں دفا دوں، آسمان اجازت مانگتے اللہ سے کہ اللہ مجھے اجازت دو میں آسمان سے آپ کو برساؤں، پہاڑ اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو میں اس کے اپنے نیچے رون ڈالوں، اللہ نہ کہتا ہے نہیں میرا بندہ ہے، تمہارا بندہ ہے۔ الفاظ تو دیکھو اللہ یوں فرماتے حدیث میں، یہ زمین تیرا بندہ ہے، یہ آسمان تیرا بندہ ہے، یہ پہاڑ تیرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، کرنے دو، کبھی نہ کبھی تو توبہ کرے گا، میرا بندہ ہے۔
کتنا اچھا مضمون ہے یہ، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ ہے شاعر، اس کی توہین بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا، شاعر میں سے ایک بات میں اور کہتا چلا جاؤں، یہ تو میں نے اصول بتائے نا، اس کے پورو شاخیں برانچز میں نے کہا تھا نا، کیا برانچ اس کی مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہو، وہ بھی شاعرہ ہے جیسے کہ اللہ کا ولی. اس کی جو احانت کرے گا اس کی فوراً پکڑا رہی، یاد رکھنا. اور کیسی پکڑ معلوم؟ قرآن میں ہے، حدیث میں، کسی اور چیز کے اوپر نہیں. کون سی 2 سزا؟ تو سود کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ولی کو ستائے گا اس کو اعلان جنگ ہے. اتنی خطرناک وعید ہے. کیوں؟ اللہ کی علامت. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ عجیب بات، ہم اللہ کو جتنا ستاتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے اللہ کو ستانے کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں. یہ ستانا ہوا ہے تو کتنا ہم ستا دیں، اس کو پکڑ نہیں اور اللہ کے ولی کو ستائیں فوراً پکڑ. یہ کیا وجہ اس کی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، اس کا جواب سنو. وہی جواب جو میں نے ابراہا کے واقعے میں سنایا، اس کا جواب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ شیرنی جو ہوتی ہے نا، بعض مرتبہ اس کو کوئی چھیڑتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن شیرنی کو بچے کو جب کوئی چھیڑے گا تو شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی، فوراً اس کو پھاڑ کھائے گی. میرے بچے کو تو چھیڑتا ہے. جیسے کتیاں نہیں دیکھتی، ان کے بچوں کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں کوئی جاتا ہے تو کیسے وہ کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے. کیوں؟ کتیا کو اپنی ذات سے زیادہ بچوں سے زیادہ محبت ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا حق جو دبائے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن اللہ کا ولی جو ہوگا، اللہ کا خاص بندہ جو ہوگا، اس کو اگر کوئی ستائے گا اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا. ضمن ایک بات میں کہہ دوں، اگرچہ میں نے پہلے سنایا تھا لیکن ابھی موقع ہے سنانے کا. ایک بزرگ نہیں جا رہے تھے، بارش کا زمانہ تھا، اور ایک میاں بیوی جا رہے تھے. تو بزرگ کا پیر پھسلا تو کیچڑ کے چھینٹے وہ عورت کے اوپر گرے، تو وہ جو شوہر تھا اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے ایک تماچا مار دیا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا بزرگ صاحب نے کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، بھولے سے ایسا ہوا. بزرگ صاحب تو چلے گئے. اتنے میں یہ جب گھر پہنچا تو اوپر جا رہا تھا، سیڑھی پر سے نیچے گرا، مر گیا. 5 منٹ بھی نہیں ہوئے مر گئے. وہ عورت نے کہا اسی بزرگ کی بددعا لگ. ان بزرگ کے پاس آئے، وہی بیچارے پڑے ہوئے تھے، ایک تو تماشا پڑا اور اوپر سے پیر پھسلا تھا، تو وہی کیچڑ میں پڑے ہوئے تھے. وہ تو کہا آپ نے بددعا دی؟ کہ میں نے بددعا نہیں، میں بددعا دے بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہمارا آدمی مر گیا نا. لیکن دیکھو بھائی، سب لوگ جمع ہوئے کہ میں کیا کروں. اس آدمی کو اپنی بیوی سے محبت کی، تو بیوی پر میرے سے بھولے سے کیچڑ کے چھینٹے اڑے، تو اس شوہر کو محبت کی اپنی بیوی سے، تو مجھے تماچا مار دیا. اور مجھ سے اللہ کو محبت ہے، اس آدمی نے مجھے تماچا مارا تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا اور اللہ نے اس کو مار دیا. یہ بات ہے. اس کو بولتے ہیں توہین، بے ادبی، بڑی خطرناک چیز. اور اس کے مقابلے میں ادب جو بچا رہے گا، اوہو کیا پوچھنا، کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اللہ. صرف ایک واقعہ سنا، ہمارا وقت ہو گیا. بشر حافظ بڑے شرابی تھے، ہر وقت شراب میں مخمور، نشے میں. اسی حالت میں جا رہے تھے، رستے میں اللہ کا نام پڑا ہوا ملا، اس کو اٹھا لیا، سر پہ لیا، 1-2 درہم کے اپنے پاس، اس طرح خریدا، اس طرح میں اس کو بچایا اور اوپر جگہ رکھ دیا. رات کو سو گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت فرمائی اور یوں کہا، اے بشر، تو نے میرے نام کی عزت کی، ادب بچا رہا ہے، میرے نام کو بلند کیا، اس کی برکت سے میں تیرے نام کو پوری دنیا میں بلند کروں گا. اس کے بعد سے ایسے بزرگ بنے، آج بڑے بڑے اولیاء ان کے بزرگ کے قائل ہے. دیکھو ادب بچا رہا ہے، پوری زندگی بھولا، صرف اللہ کے نام کا ادب بچا رہا ہے. تو ادب کی بنا پر یہ ہوا. اس بنا پر میں کہتا ہوں، اب رہا نے گناہ تو نہیں کیا یہ کیسی بات ہے، لیکن بے ادبی اس نے کی تھی، اس پر وہ اللہ کی پکڑ آئی. اور قریش والے نافرمانی کرتے تھے، بے ادبی نہیں، اپنے اعتبار سے وہ ادب سمجھتے تھے. اس بنا پر اللہ نے ایک دم سے ان کی پکڑ نہیں فرمائی. یہ جواب سوچ چکا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جواب میں پورا اپنی مجلس ہو جائے گی، لیکن اللہ ہی نے سب باتیں ڈالی. اللہ تعالیٰ
جو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی معاشی دعوت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد افضل الصلوات یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں شعائر کی توہین اور بے ادبی کرنے سے بچا لے. یا اللہ جتنے بھی شعائر اصولی ہیں اور فروعی ہیں سب کی بے ادبی کرنے سے بچا لے. سب کا ادب اور احترام اور عظمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے اگر بھولے سے بے ادبی ہو جائے تو ہماری فخر نہ فرمانا. یا اللہ ہماری فخر نہ فرمانا. ہمارے دلوں میں تیری محبت، کلام مجید کی محبت، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بیت اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، نماز کی محبت اور جتنے بھی فروعات ہیں سب کی محبت اور سب کا ادب، سب کا عظمت، سب کا احترام ہمارے دلوں میں یا اللہ تیرے قبضے میں خلود ہے. یا اللہ تو چاہے جبھی یہ عظمت اور ادب آ سکتا ہے تو یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں سب کی عظمت، سب کا ادب، سب کا احترام، محبت پیدا فرما دے. بے ادبی سے بچا لے. یا اللہ ہمیں ذلیل نہ فرمانا. یا اللہ جس طرح تو نے ابرہا کو ذلیل کیا اپنی زندگی میں اور اسی طرح قیامت تک جب بھی یہ صورت آئے گی تمام کے تمام اس کو ذلت کے ساتھ یاد کریں گے. یا ارحم الراحمین اس کو جس طرح تو نے ذلیل کیا توہین کی بنا پر یا ارحم الراحمین ہمیں ذلیل نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین ہمیں رسوا نہ فرمانا. یا اللہ آج تک تو آپ نے ہمیں عزت کے ساتھ رکھا. یا اللہ لوگ ہمیں دھتکارتے نہیں. یا اللہ ہمیں دور نہیں کرتے، محبت سے ملتے ہیں آپس میں. یا اللہ یہ تو نے عزت کی زندگی نصیب فرمائی. آپ نے رسوا نہیں فرمایا، آپ نے سچائی کا معاملہ فرمایا، ہمارے گناہوں کو آپ نے چھپا لیا. یا اللہ آئندہ بھی جب تک ہماری زندگی باقی ہو ہمیں رسوا نہ فرمانا، ہمیں ذلیل نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین مرتے وقت بھی ذلیل نہ فرمانا. یا اللہ ورنہ مرتے وقت بھی اگر ذلت ہوئی پوری دنیا یاد کرے گی کہ پوری زندگی کتنا اچھا رہا پرانا بندہ، لیکن مرتے وقت پتا چل گیا کہ وہ کیسا تھا. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس مبارک گھڑی میں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ذلیل نہ فرمانا. مرنے سے پہلے بھی، مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی. یا اللہ بلکہ مرتے وقت اس طرح ہمیں اٹھانا کہ اس حالت میں ہم آئے ہم خوش ہوں یا اللہ اور تو بھی خوش ہو. یا اللہ ہم عزت کے ساتھ تجھے ملیں یا اللہ اور آپ بھی ہمارا انتظار کریں اور ہم آپ کی ملاقات کا انتظار کریں. اس طرح ہماری موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا. یا ارحم الراحمین ہمارے خوف کو یا اللہ تو ہی جانتا ہے. یا ارحم الراحمین ہمارا خوف یا اللہ دور فرما دے اور ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرمانا. اور مرنے کے بعد بھی یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ فرمانا. یا اللہ آج ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے دوست احباب کے سامنے رسوا ہو جانے. کتنی ہم اپنی سبکی سمجھتے ہیں، اپنی ذلت سمجھتے ہیں. تو حشر کے میدان میں تو تیرے حبیب ہوں گے، دنیا بھر کے انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، سب کے سب ہوں گے. یا اللہ جن کے سامنے رسوا ہوں گے تو کیا ہمارا عالم ہوگا. پسینے پسینے سے ہم شرابور ہو جائیں گے. یا اللہ اپنے فضل سے جس طرح یہاں سچاری فرمائی وہاں بھی سچاری فرما، وہاں بھی یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا. یا ارحم الراحمین یا اللہ کچھ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے. یا اللہ جس طرح تو نے ابرہا کو اپنا قہر کا معمولی سبب سے اس کو ہلاک کر دیا تو تیرے قہر کے لیے یا اللہ ایک معمولی سبب بھی کافی ہے. تو اپنے فضل سے یا اللہ اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے اور ناراضگی والے اعمال سے بچا لے، اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یہ مہینے کی قدر کی توفیق ہے. یا اللہ کم از کم اس مہینے میں تو رضامندی والے اعمال کی توفیق دے اور اس کی برکت سے پورے 11 مہینے دے اور اس کی برکت سے پوری زندگی صحیح توفیق دے. یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما. تیرے قبضے میں سب کچھ ہے یا اللہ. ہدایت، توفیق، فہم یہ سب کچھ تیرے قبضے میں ہے یا اللہ. تو ہی ہمیں بس ہدایت نصیب فرما، ہمیں قبول کر لے یا اللہ. یا ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے یا اللہ.
یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم تیرے محتاج ہیں کہ آپ ہمیں قبول کر لیں یا اللہ۔ اگر آپ ہمیں قبول نہیں کرو گے، تیرے دنیا میں لاکھوں بندے ہیں یا اللہ، تو کافروں کو بھی قبول کر لیتا ہے یا اللہ، تو نہ معلوم کیسوں کیسوں کو، دشمنوں کو قبول کر لیتا ہے، اس سے بھی دین کی خدمت لیتا ہے، اس سے بھی یا اللہ تو اپنی دین کی خدمت لیتا ہے یا اللہ۔ ہم محتاج ہیں تیرے دین کے، اور تیرے بھی محتاج ہیں یا اللہ۔ ہم سب تمام تیری جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے محتاج ہیں یا اللہ۔ ہمیں قبول فرما لے یا اللہ، ہمیں مردود نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے کرتوت کی بنا پر، شامت اعمال کی بنا پر ہمیں مردود نہ فرما یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے، ہماری جائز تمنا کو پوری فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہماری جائز خواہشات جتنے بھی ہے اس کو بھی پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ چین سکون اور عافیت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا، جو مانگنا چاہتے نہیں مانگا یا ارحم الراحمین، سب کچھ اپنے فضل و کرم سے شاہ شان عطا فرما، شاہ شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور کلام مجید کے طفیل میں قبول فرما لیا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وسلم تسلیما۔ Yes.